جنگی حالات کے خاتمے تک پاکستان کو قطر سے LNG نہیں ملے گی۔ قطر گیس نے پاکستان کو گیس کی عدم سپلائی کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ ذرائع پیٹرولیم ڈویژن کا کہنا ہے کہ مارچ کے لیے قطر سے 8 LNG کارگوز آنے تھے، صرف 2 آئے ہیں۔ LNG کے 6 کارگوز کی 7 سے 21 مارچ تک پاکستان رسائی شیڈیول ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندی سے ان کارگوز کی پاکستان رسائی ناممکن ہے۔ LNG کی عدم دستیابی سے انڈسٹریل سیکٹر کو گیس کی سپلائی متاثر ہوگی۔ جنگی حالات کے خاتمے تک پاکستان کو قطر سے LNG نہیں ملے گی۔ قطر گیس نے پاکستان کو گیس کی عدم سپلائی کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ ذرائع پیٹرولیم ڈویژن کا کہنا ہے کہ مارچ کے لیے قطر سے 8 LNG کارگوز آنے تھے، صرف 2 آئے ہیں۔ LNG کے 6 کارگوز کی 7 سے 21 مارچ تک پاکستان رسائی شیڈیول ہے۔ آبنائے ہرمز کی بندی سے ان کارگوز کی پاکستان رسائی ناممکن ہے۔ LNG کی عدم دستیابی سے انڈسٹریل سیکٹر کو گیس کی سپلائی متاثر ہوگی۔ آبنائے ہرمز کی بندش کے بعد توانائی بحران سے سب پریشان ہونے لگے۔ پیٹرولیم کی سپلائی چین متاثر ہونے کے بعد ملک میں توانائی کی بچت کے لیے قومی ایکشن پلان پر غور کیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق کووڈ-19 کی طرز پر آن لائن اور سمارٹ ورکنگ کا آغاز کیا جا سکتا ہے۔ اسلام آباد سے عامر سیال کی رپورٹ۔ امریکہ اسرائیل ایران جنگ، تیل کی ترسیل میں رکاوٹ سے کئی ممالک کے متاثر ہونے کا خدشہ، عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کا امکان، حکومت کا توانائی کی بچت کے لیے قومی ایکشن پلان پر غور، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بھی روزانہ یا ہفتہ وار بنیادوں پر مقرر کیے جانے کا امکان۔ ذرائع کے مطابق یومیہ یا ہفتہ وار بنیادوں پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین کا مقصد ذخیرہ اندوزی کو روکنا ہے۔ قیمتوں میں اضافے کے باعث ڈیلرز کی جانب سے ذخیرہ اندوزی کا خدشہ ہے۔ خطے کی صورتحال کے باعث پیٹرولیم درآمد کی مستقبل سپلائی چین بڑا چیلنج ہے، کیونکہ پاکستان اپنی ضروریات کے لیے عرب ممالک پر انحصار کرتا ہے۔ دیگر ممالک سے پیٹرولیم درآمدات کی صورت میں صارفین کو اصل قیمت ادا کرنا ہوگی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم لیوی برقرار رکھنے یا کچھ کمی کرنے کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب ذرائع کے مطابق کووڈ-19 کی طرز پر آن لائن اور سمارٹ ورکنگ پر بھی غور کیا جا رہا ہے۔ سرکاری دفاتر میں صرف ضروری سٹاف رکھنے کی تجویز ہے، جبکہ دیگر سٹاف کو آن لائن حاضر رکھا جا سکتا ہے۔ تعلیمی اداروں میں آن لائن کلاسز پر غور شروع کر دیا گیا ہے۔ نجی شعبے سے بھی آن لائن سمارٹ ورکنگ کی تجویز پر مشاورت کی جا رہی ہے۔ اس صورتحال میں سیاسی رہنماؤں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کیا 3 ہفتے بعد ملک میں کاروباری زندگی معطل ہو سکتا ہے۔ 2 اس کے پہلو ہیں۔ ایک تو آپ کو جو اپنا بیرل کی قیمت جو نا $100 پہ پہنچ گئی ہے، کیا یہ ہم افورڈ کر سکیں گے؟ یہ پہلا سوال۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس تو 21 دن کا میرا خیال ہے میکسیمم جو ہے وہ ریزروز ہوتے ہیں 3 ہفتے کے۔ 3 ہفتے زیادہ سے زیادہ، اس کا مطلب ہے کہ اس کے بعد جو لائف ہے وہ سٹینڈ سٹل ہو جائے گی۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے بھی نیدرلینڈ کے سفیر سے ملاقات کے دوران کہا کہ حکومت پیٹرولیم سپلائی چین صورتحال پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے اور ہنگامی منصوبہ بندی پر کام کیا جا رہا ہے۔ خطے کی صورتحال کے باعث دنیا بھر میں تیل کی ترسیل متاثر ہوئی ہے۔ کیا پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کا بحران پیدا ہو سکتا ہے؟ ارکان پارلیمنٹ اس پر کیا کہتے ہیں، بتا رہی ہیں اسلام آباد سے ندا ممتاز اپنی اس رپورٹ میں۔ خطے میں کشیدگی کے اثرات پاکستان پر مرتب ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ پیٹرول کی سپلائی چین متاثر ہو رہی ہے۔ کیا حکومت توانائی کے اس چیلنج سے نمٹنے کے لیے تیار ہے؟ اس حوالے سے اراکین پارلیمنٹ کیا کہتے ہیں، آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ حکومت بالکل اس میں جو ہے ان سے نظر رکھے ہوئی ہے تمام معاملات پہ، اور انشاءاللہ جو گورنمنٹ کی حکمت عملی ہے کہ کسی بھی صورت میں بھی کوئی بحران پیدا نہ ہو۔ سعودیہ نے پھر بھی ایک شپ بھیجا ہے وہ پاکستان میں جو پیٹرولیم کی ہے۔ دیکھیں یہ ایک اچھی بات ہے کہ پاکستان اب اس پوزیشن میں ہے کہ خطے میں امن لانے کے لیے بھی کردار ادا کر رہا ہے۔ روزانہ اس حوالے سے فائنانس منسٹر کی اور پیٹرولیم کے منسٹر کی میٹنگ ہو رہی ہے، جو ادر آپشنز ہیں وہ جو ہیں وہ بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ حکومت بالکل تیار ہے اور انہوں نے اس کے لیے آلٹرنیٹ سپلائی ایگریمنٹس وغیرہ سائن کر لیے ہیں۔ ہمارے وزیر ہیں پرویز صاحب، وہ بھی گئے ہیں مختلف جگہوں پہ اور انہوں نے ایگریمنٹ سائن وغیرہ کر لیے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سپلائی جو ہے وہ سیکیور ہو گئی ہے۔ کیا ہمارے پاس ذخائر موجود ہیں، کوئی ہم شارٹیج فورسی نہیں کر رہے پیٹرولیم پروڈکٹس کی۔ اسی طرح فوڈ سیکیورٹی ہے، کامرس کی منسٹری اس کا حصہ ہے، تو ہر اینگل سے ڈیلی بیسس کے اوپر وہ میٹنگ کر کے سیناریوز کو دیکھ رہی ہے۔ اراکین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ حکومت تمام تر صورتحال پر نگاہ رکھے ہوئے ہے اور بروقت فیصلوں سے توانائی کے اس بحران سے بہتر انداز میں نمٹا جا سکتا ہے۔ کیمرہ مین ماجد شاہ کے ساتھ ندا ممتاز، سنو نیوز، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔